نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى خلق الخلق حتى اذا فرغ منه قامت الرحم فقالت هذا مقام الآعذ بك من القطيعة قال نعم اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك قالت بلى قال بذلك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤوا ما شئتم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور احادیث کے مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے جو اس بات کو اپنے دل کے اندر جگہ دیتے ہیں کہ دنیا کے اندر قطع تعلقیاں کر لینے سے کوئی معاملہ نہیں بگڑتا۔ تو یہ جو حدیث طویل میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت ہی جلیل القدر صحابی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی قریبی تعلق والے اور اصحاب صفہ سے تعلق رکھنے والے صحابی رسول، وہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو پیدا کر دیا اور اللہ رب العزت مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد جب فارغ ہو گئے تو قامت الرحم، یہ رشتہ داریاں اور تعلقات یہ اللہ کے آگے کھڑے ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق اللہ رب العزت کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ، آپ نے مخلوقات کو تو بنا دیا اور آپ نے رشتہ داریوں کو تو بنا دیا، اب مجھے اس بات کا اندیشہ اور خوف ہے کہ یہ میرے حقوق کو پامال کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اب وہ یہ ایک بات الگ ہے کہ رحم، رشتہ داریوں کے تعلقات کس طریقے سے اللہ رب العزت کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے، یہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے اس کو جس طرح شایان شان جسم دیا ہے، اس نے اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ لیا اور کہا کہ اے اللہ، اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے اتنی مخلوقات بنا دی، اتنی رشتہ داریاں بنا دی، اتنے تعلقات بنا دیے، اب آپ مجھے بتائیں کہ میرے حقوق جب پامال ہوں گے، میری دھجیاں اڑائی جائیں گی، تو مجھے بتائیں کہ میرے حق کا خیال کون کرے گا۔ ھذا مقام الآعذ بک، اللہ سے اس تعلقات نے کہا اے اللہ، یہ وہ مقام ہے کہ جس سے میں تیری پناہ چاہتی ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا اما ترضینا، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہوتی کہ ان اصل، کہ میں اس شخص سے جوڑوں گا، من وصلک، جو تجھ سے جوڑ لے گا، واقطع من قطعک، اور اس شخص سے میں تعلق ختم کر دوں گا، میں اللہ میں رب تعلقات ختم کر دوں گا جو تجھ سے تعلق ختم کر دے گا۔ تو پھر اس نے کہا کہ بالکل آپ نے صحیح کہا، میں اس بات سے راضی ہوں۔ تو اللہ نے کہا یہ آپ کے لیے ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی اور کہا کہ اگر تم چاہو تو تم بھی اس کو تلاوت کرو، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم زمین میں جانے کے بعد اللہ سے کیے ہوئے وعدے سے پھر جاؤ گے اور زمین میں فساد برپا کرو گے اور لوگوں کے ساتھ آپس میں رشتہ داریوں کو توڑو گے، قطع تعلقیاں کرو گے؟ تو سن لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لو اس بات کو غور سے کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، فاصمہم،
اللہ نے ان کو اندھا کر دیا ہے کہ ان کو تعلقات نظر نہیں آتے، اللہ نے ان کو بھیرا کر دیا ہے کہ ان کو حقوق اور حق تلفیاں نظر سنائی نہیں دے رہی۔ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ نے ان کی آنکھوں کو نابینا کر دیا۔ تو پھر یہ باتیں آپ غور اور فکر کریں کہ رشتہ داریاں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کسی اور چیز کے بارے میں اتنی بڑی بات نہیں آئی کہ جس نے عرش کو پکڑ کر ہلا دیا ہو کہ اللہ میرے حقوق کا کیا ہوگا۔ ان حقوق کے اندر والدین کے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، دوست احباب کے حقوق ہیں، ملنے جلنے والوں کے حقوق ہیں، اسی طریقے سے دنیا میں رہنے والے اور جس کے ساتھ ہم زندگیاں گزار رہے ہیں ان سب کے حقوق ہیں، ہمارے پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ در حقیقت یہ تمام انسانیت ایک ابن آدم ہیں، سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سارے کے سارے آپس میں رشتہ دار ہیں، کوئی اگرچہ دور کا ہے کوئی قریب کا ہے لیکن آپس میں تعلقات ہیں، کوئی پختون ہے کوئی سندھی ہے کوئی پٹھان ہے کوئی دیگر زبانیں بولنے والا ہے، لیکن در حقیقت ایک باپ کی اولاد ہے، ایک ماں کی اولاد ہیں، سارے کے سارے آپس میں رشتہ دار ہیں۔ اب جو ان حقوق کو پامال کرتا ہے قوم پرستی کی بنیاد پر، پارٹی پرستی کی بنیاد پر، شکل و صورت کی بنیاد پر اور اسی طریقے سے لوگوں کے معاملات کی بنیاد پر، لین دین کی بنیاد پر، کاروباری بنیاد پر، جس بھی بنیاد پر آپ اپنے حقوق کو برباد کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی اس وعید کے حقدار بن رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ دین اسلام ایک مٹھی کی مانند ہے، یہ سب کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، یہ کسی کو تفرقہ بازی پھیلانے کے لیے نہیں آیا کہ آپس میں توڑنے کے لیے اسلام نہیں آیا، بلکہ اسلام جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو سارے کے سارے جمیعاً کی تاکید اللہ رب العزت لائے کہ سارے کے سارے ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں ٹکڑے ٹکڑوں میں نہ بٹو۔ آج ہم جس طرز عمل کو اپنا رہے ہیں، ہم نے رشتہ داریوں کو پامال کیا ہوا ہے، حق تلفیاں کی ہوئی ہیں، کس بنیاد پر کہ میں اس کی شادی میں گیا وہ میری شادی میں نہیں آیا، ہم نے خوشی کی وہ میری خوشی میں نہیں آیا جبکہ میں اس کی خوشیوں میں جاتا ہوں، میں نے کوئی تقریب کا انعقاد کیا وہ میرے گھر تشریف نہیں لایا۔ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت کی اتنی بڑی وعید کہ ہم لوگ مستحق بن رہے ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، کہ اللہ کی وعید ہے کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کے لعنت زدہ لوگ ہیں۔ فَأَصَمَّهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے کانوں کو اللہ نے بہرا بنا دیا کہ ان کو اللہ کے بتائے ہوئے حقوق نظر سنائی نہیں دیتے۔ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ نے ان کو اندھا بنا دیا ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے حقوق ان کو نظر نہیں آتے۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی رشتہ داریوں کو توڑتے۔ ان الفاظ پر غور کریں۔ ایک اور آیت ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ آج ہماری رشتہ داریاں کس بنیاد پر ٹوٹ رہی ہیں کہ میں اس کی شادی میں گیا تھا، میں نے فلاں تحفہ اس کو دیا تھا، میں نے فلاں پیسے اس کو دیے تھے، اب وہ میری شادی میں بھی نہیں آیا اور تحفے تحائف بھی نہیں دیے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو تم لوگوں کو چیزیں دیتے ہو اس واسطے کہ وہ بڑا چڑھا کر تمہیں لٹا دیں تو اس میں اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اس کے برعکس جو زکوٰۃ تم اپنے مالوں کے نکالتے ہو اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ رب العزت فرما رہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، بظاہر تمہارا مال تو کم ہو جاتا ہے کہ تمہیں کوئی عوض کی طلب نہیں ہوتی، لیکن اللہ فرماتے ہیں مضعفون، ہم اس کو بڑھانے والے ہیں، ہم بڑھاتے ہیں اس کو۔ آج ہماری رشتہ داریاں توڑنے کی بنیاد ایسی چیزوں پر مبنی ہوتی ہے کہ جن کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم حقیر چیزوں سے لوگوں کو منع کرتے ہو، کہ کسی کے ساتھ کھڑا ہو جانا، کسی کے سر پر ہاتھ رکھ دینا، کسی کے دست شفقت رکھ دینا، کسی کے غموں کے اندر اس کی باس پرسی کر لینا، کسی کی نگہداشت کر لینا، ان معاملات کے اندر تم اپنے آپ کو کمزور بناتے چلے جا رہے ہو۔ تم لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے میں حق تلفیاں کر رہے ہو، تم سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کا کام بن جائے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں،
ہمارا اس کا ساتھ دینا نہ دینا ایک الگ بات ہے، کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے، کام بگاڑنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اگر اللہ سے دوستی نہیں بنائیں گے تو سارے کے سارے کام تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ آپ اس وعید پر ذرا غور کریں کہ اللہ نے فرمایا اے رشتہ داری اگر جو تیرے ساتھ جوڑے گا تو میں اللہ اس کے ساتھ جوڑ لوں گا، اور جو تیرے ساتھ قطع تعلقی کرے گا میں بھی اس کے ساتھ کوئی رشتہ رکھنے والا نہیں۔ اب بتائیں جس کے ساتھ اللہ کا ہاتھ نہ ہو، جس کے اوپر اللہ کا دست شفقت نہ ہو، تو ان کے معاملات کہاں سے بنیں گے؟ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کیا ہم رشتہ داریوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں یا ان کو آباد کر رہے ہیں؟ تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر ملنا جلنا ختم، تعلقات ختم۔ یہ تو بھائی وہ معاملات ہیں جو نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے قبائل عرب میں پائے جاتے تھے، کہ کسی کے گھوڑے نے پہلے پانی پی لیا، کسی کی بکری نے پہلے پانی پی لیا تو لڑائیاں چل رہی ہیں، جھگڑے چل رہے ہیں، اور کئی صدیاں گزر جاتی، جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ آج ہمارے معاملات بھی ایسے ہوتے چلے جا رہے ہیں، باوجود یہ کہ ہم حامل قرآن ہیں، باوجود یہ کہ ہم حامل حدیث ہیں، باوجود یہ کہ آثار صحابہ موجود ہیں، باوجود یہ کہ بزرگان دین کا طرز عمل موجود ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ہم مسلمان خالی نہیں ہیں، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم قبائل عرب کی طرح نہیں ہیں جن کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس احادیث ہیں، ہمارے پاس آثار صحابہ ہیں، بزرگان دین کے اقوال اور ان کی طرز زندگی موجود ہے۔ اس کے بعد ہم اگر حق تلفیاں کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ ہم کس درجے میں اپنے آپ کو کھڑا کر رہے ہیں اور کہاں اور کس پہرائے میں اپنے آپ کو لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ اللہ رب العزت کی ناراضگیاں کیا ہم سہنے والے ہیں؟ کیا ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ جہنم کا ایک چھوٹا سا عذاب کہ ایک حدیث مبارکہ اس کے اندر آیا کہ اگر دنیا کے اندر سب سے زیادہ تندرست شخص جس کے اوپر دنیا میں کبھی کوئی بھلائی نہیں آئی، جس نے کبھی کوئی مالداری نہیں دیکھی، جس نے کبھی کوئی آسائش نہیں دیکھی، جب اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو جنت کا ایک غوطہ صرف دیں گے تو ساری کی ساری پریشانیاں دنیا کی ختم۔ اس کے برعکس وہ شخص جس نے دنیا میں آسائشیں دیکھی، دنیا میں اپنے آپ کو راحتوں میں رکھا، دنیا میں مال اور دولت کے ساتھ رہا، دنیا میں بڑے تعلقات رکھے، دنیا میں بڑے جاہ و منصب اس کے پاس رہے، بڑی شان و شوکت سے زندگی گزار کر گیا، اگر گناہ کیے ہوں گے تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جہنم کا ایک غوطہ صرف دیں گے، پوری کی پوری دنیا کی راحتیں ختم۔ ایک سب سے ہلکا عذاب جہنم کا یہ ہے کہ صرف آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں، جو حضرت ابو طالب کو ہوگا کہ جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، صرف ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کو جو جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے آگ کے، اس کی وجہ سے یہ دماغ ہانڈی کی طرح ابلے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ان کو ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو تمام کائنات کا رب، تمام مخلوقات کو بنانے والا، تمام عالم انسانیت کو، تمام مخلوقات کے عالم کو، تمام عالم ارواح کو، جتنی مخلوقات دنیا میں ہیں، آسمان کا مالک، زمین کا مالک، ان کے درمیان پیدا ہونے والی چیزوں کا مالک، کیا اس مالک کائنات کی ناراضگی کو برداشت کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ تعلقات کسی کا کچھ دینا اور کسی کا کچھ لے لینا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ایمان والوں کی نظر میں اللہ کے تعلق کی اہمیت ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ جو کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا اس آیت میں؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جو کچھ تم اللہ کے لیے دیتے ہو تو اس کا اجر اللہ بڑا چڑھا کر دینے والے ہیں۔ تو اگر کسی کو کچھ ہدیہ دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، تو اس امید سے نہ دے کہ وہ واپس مجھے لوٹائے گا۔ سب سے برکت والا تحفہ وہ ہے جو بغیر امید کے مل جائے، اور بے برکت تحفہ وہ ہے جو امید لگانے کے بعد ملے۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے، مریدین کا مجمع موجود تھا، تو انہوں نے کئی دن سے فاقوں کے حالت میں وقت گزارا تھا، اس بھوک کی شدت کی وجہ سے بیان کرنے میں وہ طاقت نہیں رہی تھی۔ تو ایک مرید کو پتہ لگا کہ آج حضرت والا نے
بھوک کی شدت کی وجہ سے بیان میں ان کی وہ تاثیر نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی۔ بیچ در سے اٹھ کر گیا اور کھانا لے کر آیا اور حضرت کو کہنے لگا کہ حضرت آج مجھے لگا کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ یہ کھانا نوش فرما لیں۔ تو ان بزرگ نے وہ کھانا لے جانے کا حکم دیا، کہا کہ یہ کھانا میں نہیں کھاتا، اور وہ مرید بھی پہچان گیا کہ کوئی بات ہوگی، جب ہی حضرت نے منع کیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ کھانا لے کر آیا اور پھر حضرت کے سامنے پیش کیا تو حضرت نے نوش فرما لیا۔ تو کہا کہ پہلی دفعہ جب تم کھانا لائے تو میں نے اس لیے نہیں کھایا کہ اس کھانے کی تمہارے اٹھنے کی وجہ سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم میرے لیے کھانا لینے جا رہے ہو، مجھے امید دل میں پیدا ہو گئی، تو اس امید کی وجہ سے اس کھانے کی برکت ختم ہو گئی تھی، اس لیے میں نے نہیں کھایا۔ اب جب دوبارہ تم لے کر آئے ہو تو مجھے اس کھانے کی کوئی امید نہیں تھی، اب اس کھانے میں اللہ نے برکت ڈال دی ہے تو میں اس لیے نوش فرما رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، کسی کو کچھ دینا اس امید سے دیں کہ اس سے واپس نہیں لینا، اللہ سے لینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ تحادو، تحفے دو، وتحابو، آپس میں محبتیں بڑھاؤ، محبتیں بڑھانے کے لیے تحفے دیں، اس لیے نہ دیں کہ میں اگر دے رہا ہوں تو یہ بھی بڑا چڑھا کر۔ یہ اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے، اس میں ہر چیز کی تعلیم موجود ہے، بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اس دنیا سے جانے تک کی تعلیمات موجود ہیں، خوشیاں منانے کی اور غم منانے کی تعلیمات موجود ہیں۔ ہم بے سر و سار پایا نہیں ہیں، ہمارے پاس تعلیمات موجود ہیں۔ کسی بھی معاملے کے اندر ہم آ جائیں تو اللہ اور اللہ کے رسول سے معلوم کریں تو آپ کو اس میں علم بھی ملے گا اور ہدایت بھی ملے گی، گمراہی سے بچ جائیں گے اور آپس میں محبتیں اور الفتیں پیدا ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم آپس میں محبت الفت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا کی خاطر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ بالخصوص حاجی سید حسن صاحب، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تمام کے درجات کو بلند فرما، تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔